اظہار کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں جس کی پناہ میں جا رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، وہ مجھ سے زیادہ اختیارات رکھتا ہے۔ اعوذ میں پناہ لیتا ہوں کس کی؟ برب الفلق، صبح کے رب کی، رب الفلق صبح کے رب کی۔ اللہ تبارک و تعالی اگرچہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن حضور کو یہ فرمایا گیا کہ جب آپ میری پناہ طلب کریں تو خاص طور پر فلق کا ذکر فرمائیں، برب الفلق صبح کے رب کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ سحری کے وقت میں، سحری کے وقت میں انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی دعا مانگنے والے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کے پیارے بندے سحری کے وقت میں اس سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ، پھر صبح کے وقت میں اندھیرا چھٹ جاتا ہے، روشنی ظاہر ہوتی ہے، تو اسی طرح جو رب کی پناہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غموں کے اندھیروں کو اس سے دور فرما دیتا ہے اور اسے خوشیوں کا نور عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں یہ فرمایا گیا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اللہ کنہیں نور کی طرف لے جاتا ہے، کن کے اندھیروں کو دور کرتا ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ فرمایا اے حبیب آپ فرمائیے اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اور یہ اتنے مبارک الفاظ ہیں، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں۔ ایک انسان جب رب کی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اور جسے رب اپنی پناہ میں لے لے تو پھر اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ انبیاء کو جب بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی پیش آئی، جب بھی، تو انہوں نے فوراً سب سے پہلے اللہ کی پناہ کو طلب فرمایا۔ انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ جب بھی ان پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً اللہ کی پناہ کو طلب فرماتے ہیں۔ قرآن میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، سارے دروازے بند کر دیے، 7 دروازے تالے لگا دیے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا ہیت لک، آ جاؤ، بناؤ سنگھار ہے، 7 دروازے بند ہیں، تنہائی کا عالم ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ مصر کی حسین ترین عورت جو انتہائی بناؤ سنگار کے ساتھ تنہائی کے عالم میں 7 کمروں میں بند خود وہ گناہ کی طرف بلا رہی ہے، اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں۔ اس سے بچنا اگر دیکھا جائے تو ناممکن ہی نظر آتا ہے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مجھے گناہ کی طرف بلا رہی ہے، آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، قال معاذ اللہ، بس یہ مختصر سے الفاظ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جب آپ نے اللہ کی پناہ کو طلب کیا تو اللہ نے آپ کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی برائی کا خیال نہیں آیا، اور جب آپ دروازوں کی طرف بڑھے تو اللہ نے اس طرح حفاظت فرمائی کہ وہ بند تالے جو کھولے نہیں جا سکتے تھے، آپ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچتے تھے اللہ کی طرف سے وہ دروازوں کے تالے کھلتے چلے جاتے تھے، کھلتے چلے جاتے تھے۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اعوذ بک
ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے سب سے پہلے حضرت مریم کے لیے کیا دعا فرمائی؟ انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ بے شک میں اس مریم کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ جب حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم اور ان کی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دیا تو اللہ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی کس طرح حفاظت فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت جبریل امین رہا کرتے تھے، فرشتوں کے سردار۔ تو ایک انسان اس بات کو سمجھے کہ میں کس کی پناہ طلب کر رہا ہوں، کس کی پناہ؟ اللہ کی۔ وہ اس گہرائی کو سمجھے کہ میں رب العالمین کی پناہ طلب کر رہا ہوں، اور ایک انسان جب رب کی پناہ طلب کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ بس میں رب کی پناہ میں آ گیا ہوں۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، سورہ فلق، سورہ ناس، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شیاطین اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جنات کی بھی نظر بد سے اور انسانوں کی بھی نظر بد سے، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف دعاؤں کے ساتھ، مختلف دعائیں آپ کی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں جب سورہ فلق، سورہ ناس نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف انہی کو اختیار کیا، باقی وظائف کو آپ نے ترک فرما دیا۔ پھر آپ ان الفاظ کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ دو صورتیں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ان کے ذریعے اللہ کی پناہ کو طلب کیا کرتے تھے۔ فرمایا قل، اے حبیب آپ فرمائیے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق اس کی تمام مخلوق کے شر سے، اور تمام مخلوق میں ہر چیز آ گئی، تمام مخلوق میں شیطان لعین بھی آ گیا، اور شیطان یہ سب سے بڑا دشمن ہے، اور انسان کو جو نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں یا بیماری کے معاملات ہوتے ہیں اثرات کے ذریعے، برے اثرات کے ذریعے، ان میں سارا کا سارا عمل دخل شیاطین کا ہوتا ہے کہ شیاطین وہ شر پہنچاتے ہیں۔ شیاطین انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتے ہیں جس طرح خون دوڑتا ہے، شیاطین انسان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، وسوسے ڈال کر اسے بیمار کر دیتے ہیں، اس کی عقل کو کمزور کر دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان کہتا ہے اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو اللہ تبارک و تعالی شیاطین کے شر سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ خاص طور پر یہ جو تعوذ کے الفاظ ہیں، ایک تو یہ الفاظ ہیں سورہ فلق، سورہ ناس، دوسرے مبارک الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جسے تعوذ کہا جاتا ہے۔ تعوذ اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے جو پورا دن شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنا آسان وظیفہ ہے، انسان نماز فجر کے لیے اٹھے، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھے، سورہ اخلاص بھی پڑھے، اور پھر 10 مرتبہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پورا دن اس کے ساتھ ایک فرشتہ رہے گا، پورا دن، اور وہ فرشتہ شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا۔ یہاں تک امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صدق دل کے ساتھ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے کہ میں کس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اور میں کس کی پناہ طلب کر رہا ہوں، اس کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے صدق دل کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل فرما دیتا ہے، بے شیطان اس کے قریب نہیں پہنچ سکتا، 300 پردے حائل فرما دیتا ہے۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو انسان اس طرف توجہ دے، حضور کو فرمایا گیا، یہاں فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے حبیب آپ اپنے رب کی پناہ طلب کیجیے۔ کہیں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے لگے
اللہ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود کے شر سے۔ کہیں فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ، یہ بھی قرآن ہے۔ فرمایا اے حبیب آپ یوں عرض کیجئے کہ میں اپنے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ، اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے وسوسوں سے، وَأَنْ يَحْضُرُونَ، اور یہ کہ وہ مجھ پر حاضر ہوں، میرے پاس آئیں، میرے پاس آنے سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یہ مبارک الفاظ ہیں سارے کے سارے، لیکن حضرت ابو سعید خدری یہ فرماتے ہیں کہ حضور مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف دعاؤں کے ساتھ اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، لیکن جب سورہ فلق، سورہ ناس کا نزول ہوا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی پڑھا کرتے تھے، باقی وظائف کو آپ نے ترک فرما دیا۔ تو سب سے بڑھ کر سورہ فلق، سورہ ناس۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ آپ کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہوتا تو حضور علیہ السلام سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی ذات کو تو اثر ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کی تلاوت کی برکت سے اس کا آس پاس بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ آس پاس بھی کیسے محفوظ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ انسان جب تلاوت قرآن کرتا ہے تو تلاوت قرآن پر جو مقرر فرشتے ہیں وہ فرشتے گھیراؤ کر لیتے ہیں، وہ فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، اور جب فرشتے اس جگہ کو گھیرتے ہیں تو شیاطین کو بھگا دیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیر رہے ہیں تو وہ حصار ہو جاتا ہے، حفاظت کا حصار، پھر شیاطین قریب نہیں آ سکتے۔ دم کر رہے ہیں، پھونک مار رہے ہیں تو وہ بھی حصار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری اولاد کو بھی اپنی حفاظت، اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ہمیں روزانہ پابندی کے ساتھ صبح شام سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کی سعادت نصیب فرمائے، اور روزانہ صبح ہی 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی جناب میں حضور قلب کے ساتھ اللہ سے پناہ طلب کرتے ہوئے، معنی کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے اللہ ہمیں 10 مرتبہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔